أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 7واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں سمان ہے اور قرآن تورات اور انجیل اس میں مختلف نہیں ہیں. یہ کی عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، نہ حضرت عیسیٰ کو نہ حضرت عزیر کو نہ کسی اور کو، اور ہم نے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے پادریوں اور ربیوں کو بنایا کہ انہیں سجدہ کرتے اور ان کی پوجا کرتے. جمل پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اے کتاب والو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے بدوانوں میں بحث ہوئی. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ آپ عیسائی تھے. یہ جھگڑا بہت بڑھا تو دونوں پکشوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی مدھیست بنایا اور آپ سے فیصلہ چاہا. اس پر یہ آیت اتری اور تورات کے بدوانوں اور انجیل کے جانکاروں پر ان کی اگیانتا ظاہر کر دی گئی کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کی جہالت کی دلیل ہے. یہودیت و عیسائیت تورات اور انجیل اترنے کے بعد پیدا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن پر تورات اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صدیوں بعد کا ہے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل اتری ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 برس کے قریب ہوا ہے۔ اور تورات و انجیل کسی میں آپ کو یہودی یا عیسائی نہیں کہا گیا ہے، اس کے باوجود آپ کی نسبت یہ دعویٰ جہالت اور مورکھتا کی چرم سیما ہے۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو، اے کتاب والو تم اس میں جھگڑے جس کی تمہیں جانکاری تھی، اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی آخری زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے اور آپ کی تعریف اور وشیشتاؤں کی۔ جب یہ سب کچھ پہچان کر بھی تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، تو اس میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں۔ کیوں جھگڑتے ہو جس کی تمہیں جانکاری ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ اور واستوکتا یہ ہے کہ ابراہیم یہودی نہ تھے اور نہ عیسائی، بلکہ ہر باطل اسطے سے الگ مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ تو نہ کسی یہودی یا عیسائی کا اپنے آپ کو دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یا جوڑنا صحیح ہو سکتا ہے، نہ کسی مشرک کا۔ کچھ مفسروں نے فرمایا کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں پر اعتراض ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے ماننے والے ہوئے اور ان کی نبوت کے دور میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت کا پالن کیا۔ اور یہ نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اور آپ کی امت کے لوگ اور ایمان والوں کا والی سرپرست اللہ ہے۔ کتابیوں کا ایک دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور آبھاس نہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں اتری، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی خالی ہوس ہے، وہ انہیں گمراہ نہ کر سکیں گے۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور وشیشتائیں موجود ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ سچے نبی ہے اور ان کا دین سچا دین ہے۔ اے کتابیوں، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اپنی کتابوں میں پھیر بدل کر کے، اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے، اور یہ آپ کے اور میرے ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بنے۔ قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔